بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پڑھنے لگے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اس آیت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں اگر ہم تو دیکھیں، آیت کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی پر سوار کیا تھا جب طوفان برپا ہوا تھا۔ اب طوفان نوح کے بعد جو نسلیں انسانی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل ہے جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اب دیکھیں یہ کہ وہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا کہ ان کو اس کشتی میں سوار کیا، کیونکہ وہ حضرت نوح کی پیروی کر رہے تھے، اللہ کی ہدایت کے اوپر تھے، اس لیے اللہ نے ان کو انعام کیا اور اس طوفان سے بچایا۔ اب اس میں سے ہمیں کیا تنبیہ مل رہی ہے؟ ہمیں بنی اسرائیل کو سب کو کیا تنبیہ مل رہی ہے کہ ہم پر بھی جو اللہ تعالیٰ انعام کرے ہیں نا، ہم اس انعام کے شکر گزار بنیں، تبھی ہم ہر اس طوفان سے بچیں گے جو ہمیں لے کے بہہ جانے کی نیت رکھتا ہوگا۔ اب یہ طوفان کون سے ہیں جن سے اس وقت کے کفار مکہ کو، بنی اسرائیل والوں کو اور آج کل کے ابھی دیکھیں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان سب طوفانوں سے جو بچنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ بچائے جانے والے لوگ ہیں۔ ابھی وہ طوفان کیا ہیں؟ ذرا اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کیا طوفان ہے؟ یہ فتنوں کا صحیح طوفان برپا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ایک طوفان ہے، پھر مذہب کی، اسلام کی باتوں کو اپنی آسانی کے لیے ماڈیفائی کر کے پیش کر دینا کا طوفان ہے۔ بے تحاشا یہ سب معاملات ایسے ہیں ہمارے ارد گرد چل رہے، سٹیٹس کا طوفان ہے، اور اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی دوڑ، دنیا کے معاملات، فیشن، یہ سب طوفان جو ہمارے ارد گرد ہمیں لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اب جو ان طوفانوں میں سے بچ کے نکل جائے گا وہ ان کچھ لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو کہ اس سارے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اب ہم سب لوگوں نے جو کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں کو نا قرآن کھول کے اس کے مطلب کو سمجھ کے، حدیث کی روح میں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنا ہے تو ہمارا گزارا ہے، ورنہ ہم بھی پھر اسی طوفان میں بہہ جائیں گے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ بہہ گئے تھے۔ اور دوسری ایک اور بات کیا کہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے شکر کرنا، کہ شکر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، کتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کی کوشش دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے۔ ابھی وہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ اب اس بات سے دیکھیں، نوٹس کریں کہ وہ اللہ کے پیارے نبی جن کی خاطر دنیا بنی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوش نویدی لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں کہ جو گناہ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، تو ہم اپنا موازنہ کریں نہ اس کے حوالے سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ان کی طرح شکر گزار بنو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسی شکر کی وجہ سے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کتنا کیا ان پر، ان کے ماننے والوں پر۔ تو ہم بھی تو انہی کی اولادوں میں سے ہیں نا، تو اب ہمیں بھی تو اس تنبیہ کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، اس تعلیم کو لینا چاہیے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اب ہم کیسے شکر ادا کریں نا، ہم بھی اسی طرح کریں، ہم بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ کھائیں تب اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ہاتھوں سے جو چیز چھینی جا رہی ہے اس کے چھن جانے پہ بھی شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی اس کے اندر مسئلے تو، یا اللہ میں شاکر ہوں تیرے اس عمل کے اوپر، اور ہر وہ چیز جو ہمیں نوازی جا رہی ہے اگر وہ ہماری اوقات اور حیثیت سے زیادہ ہے
تو بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اتنی زیادہ چیزوں سے نواز دیا، اب خود سے نا کہ میں دوسروں کو یہ چیزیں نوازوں، اگر اللہ نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ نواز دی ہے، نہ کہ ہم وہ سارا سامان پکڑیں، اپنا فیشن آئیکن بنا لیں، اپنا سٹیٹس مینٹین کر لیں، ان دوڑوں میں لگ جائیں جہاں پر یہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ ڈالیں گے نا تو اس سے سب سے بڑا سکون ملے گا ہمارے دل اور دماغ میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت پیسے والے لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے اور بہت غریب لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ مطلب اطمینان جو ہے نا وہ شکر گزاری سے آتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ شکر کی رسی پکڑتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر، اپنی تنگی پہ، اپنی خوشحالی پہ، کم پیسوں کے آنے پہ، نوکری کے نہ ملنے پہ، ایمان کے حق میں کھڑے ہو کے کسی چیز کے نہ ملنے پہ، دنیاوی کوئی چیز کوئی لذت نہیں پوری ہو رہی، پھر بھی آپ اپنے دین کے راستے پہ کھڑے ہیں، پھر بھی آپ اپنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے کھڑے ہیں، تو وہ جو شکر آپ کے دلوں اور دماغ میں اترے گا نا، آپ ہر تنگی برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی، آپ مطمئن رہیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے جو کوئی چیز کھائے تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور کوئی چیز پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شفاعت میں فرمایا، جب لوگ طلب شفاعت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجیے۔ اب یہ دیکھیں کہ شکر گزاری کس قدر آپ کا درجہ اور مقام بڑھاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کے زمرے میں چلے گئے۔ تو دیکھیں ہم لوگ اگر شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے ہر چیز کے اوپر، مطلب کوئی تنگی، پریشانی، مشکل، خوشی، آسانی، دکھ، جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان سب میں شکر گزاری اگر اختیار کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کون سا ہائی لیول آف رینک مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نا بنیادی ضروریات کے ملنے یا نہ ملنے پر اللہ کی شکر گزاری کر لینا تو جو زندگی کی لگژری ہے نا وہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو زندگی سے بہترین، زندگی کے مقابلے میں بہترین لگژری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو نواز دے گا اس لگژری سے۔ ہم زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں لگژری مل جائے، اس لگژری کی جو خواہش ہے نا اگر ہم اپنی آخرت پہ ڈال دینا تو ہمارے دلوں میں خود بخود شکر گزاری کا ایلیمنٹ آ جائے گا اور اطمینان پیدا ہو جائے گا، جس سے دنیا کی ہر چیز نا بہت چھوٹے درجے پہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی ہر چیز، خوشی، مصیبت، تنگی، ہر چیز محبوب اور پیاری لگے گی۔ جزاک اللہ خیر۔